حتیم ہے، ایکچولی حتیم کی بھی ہسٹری یہ ہے کہ حتیم بھی کعبہ کے اندر تھا. بالکل. ایک وقت آیا کہ جب کعبے کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی تو ایک بڑا خوبصورت میں کہوں گا اعلان کیا گیا کہ بھائی صرف حلال پیسوں سے کعبے کی تعمیر کی جائے گی. تو اس زمانے کے لوگ تھے، زمانہ جاہلیت میں. جی زمانہ جاہلیت میں ان کو بھی اتنا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو حلال پیسے سے کرنا ہے. تو اب اس وقت لوگ سود کا کام بہت کرتے تھے تو حلال کے پیسے ہی تھوڑے جمع ہوئے. اللہ تو اکبر. اب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کر دی گئی اور یہ جگہ پر ایک باؤنڈری بنا دی گئی کہ یہ حصہ تعمیر تو نہیں ہو سکا لیکن ہے یہ بھی کعبہ. صحیح. تو اس لیے اس کو ریئلائز کرے کہ اسی لیے اس کے باہر سے طواف ہوتا ہے، اس کے اندر آپ طواف کے دوران نہیں جا سکتے. اور جو اندر گیا وہ ایسا ہی ہے جو کعبے کے اندر گیا. لوگ بڑے کہتے ہیں بھائی ہم کعبے کے اندر گئے، تو جو حتیم کے اندر بھی گیا ہے وہ ایکچولی کعبے کے اندر بھی گیا. ہم بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہمیں بھی کعبے میں نوافل پڑھنے کی. یہ دیکھیں یہ یو شیپ جو ہے نا ایکچولی یہ کعبہ ہی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، یہ تعمیر نہیں ہوا تھا لیکن یہ بھی کعبہ ہے. اچھا اب اس کو اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ یہ یو ہے نا، اب یو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گود کا بھی آپ کر سکتے ہیں، آغوش کا بھی اشارہ کر، کوئی آغوش بھی اپنی لے لیتا ہے، کوئی گود کہہ لیں. تو اعلیٰ حضرت کے دو اشعار ہیں اس میں. آپ ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. اللہ کہتے ہیں ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے. جب حتیم میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گئے. لک ایٹ دی وے آف ٹاکنگ اباؤٹ حتیم، یعنی کیا پیار کعبے سے اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں آ گئے. حتیم میں گئے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے. مگر اب نبی پاک کے دربار کی جب بات ہو رہی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ماں کی آغوش کا تو یہ خیال دیتی ہے مگر آقا تو وہ ہیں جن پہ ماں باپ بھی قربان ہیں. اور یہ صحابہ کا انداز تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو دونوں جگہ کی کس شان سے بات کر رہے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دے. کیا بات ہے. واہ واہ. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم.